اب آ گیا 10ویں صدی کا اختتام اور 11ویں صدی کا آغاز۔ اس برِ صغیر کے اندر اسلام صوفیاء کرام کے وسیلہ سے پھیلا ہے، اور صوفیاء کرام کی تعلیمات کا، ذکر و اذکار کا، تزکیہ نفس کا، تصفیہ باطن کا اور ان کی تعلیمات کا اتنا گہرا اثر رہا ہے اس برِ صغیر کے اسلام کو قبول کرنے والوں لوگوں پر، جتنا کسی بھی دوسرے ملک میں، دوسرے علاقوں میں نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر صوفیاء کرام نے، اہل اللہ نے زبان سے نہیں، اپنے قلب کی روحانی طاقت سے لوگوں کو اسلام کا گرویدہ بنایا، اور یہ روحانی قوت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے اثرات کئی نسلوں تک جاری رہے۔ اب وقت آ گیا، ایک دنیا کا منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ برِ صغیر پر لودھی خاندان کی حکومت تھی، اور یہاں اس سے پہلے جتنے بھی بادشاہ رہے ہیں ان کو بطیب خاطر یا مجبوری ان کو اسلام کی تصویر سامنے رکھنی پڑتی تھی، ورنہ کوئی شخص بھی اس برِ صغیر پر حکومت نہیں کر سکتا تھا جب تک وہ تصوف، روحانیت، صوفیاء کرام کے ساتھ عقیدت و محبت کا اظہار کرنے والا اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک ظاہری طور پہ نہیں صحیح، لیکن اس کو یہ بات لوگوں کے سامنے رکھنی پڑتی تھی کہ وہ اہل اللہ سے محبت کرتا ہے، اہل اللہ کے طریقے پر چلتا ہے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اس کے بغیر اس برِ صغیر پر کوئی بھی حکومت نہ کر سکا تھا۔ ایسی بات ہے، کیوں کہ اس کے پیچھے اللہ والوں کی تعلیمات کا اثر تھا۔ انہوں نے سینوں کو اپنی تعلیمات سے اس طرح جگمگ اس طرح منور کر دیا تھا کہ اب ان سینوں سے اس نور کو مٹایا ہی نہیں جا سکتا تھا، اور لوگ اس وقت مجبور تھے، بادشاہ، حکمران اس وقت اس بات پہ مجبور تھے کہ وہ اسلام کا اپنے سامنے ایک خیمہ تان کے رکھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور سلطنت بھی وجود میں تھی، اور وہ تھی سلطنت عثمانیہ۔ اور سلطنت عثمانیہ کے حکمران ابتدا سے انتہا تک عشق رسول کے اندر گندے ہوئے تھے۔ رسول اللہ سے ان کی محبت دنیا کے اندر رہتی دنیا تک مثال ہے۔ اس جیسی، ان ترکوں جیسی محبت رسول اللہ سے نہ کوئی کر سکا صحابہ کے علاوہ۔ صحابہ کرام ایک مثال ہیں جنہوں نے اپنے محبوب سے عشق کیا، اپنے محبوب سے محبت کی، اپنے محبوب کے قدموں پر اپنی جانیں قربان کی۔ پوری اس دنیا کی تاریخ کے اندر رسول اللہ کے صحابہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا اس آسمان دنیا نے کبھی انسان دیکھا ہی نہیں ہے۔ میری سرکار کے صحابہ اپنے محبوب کی ایک نگاہ پر، ایک ابرو کے اشارے پر، ایک آنکھ کے اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتے تھے۔ وہ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ ہمارے آقا ہمیں بلائیں اور ہم اپنی گردنیں اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ کے اپنے محبوب کے قدموں میں پیش کریں کہ جہاں ہے ہمارے آقا، جہاں ان کو لٹانا ہے لٹا دیں۔ یہ آپ کے لیے ہیں، ہماری گردنیں آپ کے لیے ہیں، یہ اگر زندہ ہیں تو آپ کے لیے ہیں، یہ اگر تنوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو آپ کے لیے ہیں، یہ اگر کٹیں گی تو آپ کے لیے کٹیں گی۔ پھر اس کے بعد
کئی صدیاں گزری اور وہ یاد پھر ترکوں نے، سلطنت عثمانیہ کے ان ترکوں نے قائم کی، اور ترک پکے اہل سنت و جماعت ہیں، اور ترک پکے حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ کے تقلید کرنے والے اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر قائم رہنے والے۔ وہ سلطنت موجود تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایران اور خراسان کے علاقے میں، یعنی یہ جو افغانستان کا ہرات کا علاقہ ہے یہ، اور یہ ایران کا مکمل علاقہ، یہ روافظ کے بادشاہ شاہ اسماعیل صفوی کے زیر کنٹرول تھی، اور شاہ اسماعیل صفوی اتنا متعصب شیعہ تھا، اتنا متعصب رافضی تھا کہ اس نے بغداد کے اندر اور ان علاقوں کے اندر اہل سنت و جماعت کے علماء کو اور مشائخ کو چن چن کے قتل کیا تھا۔ بہت سے لوگوں کو صلح کلی کا بخار چڑھا ہوتا ہے، اور وہ ان لوگوں کے سٹیجوں پر جا کر انہی کی بولیاں بولتے ہیں، اور انہی کی عقائد کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں، اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے آباء و اجداد کو، جنہوں نے علماء کو، جنہوں نے مشائخ کو چن چن کے قتل کروایا، صرف قتل نہیں کروایا، اذیتیں دے کر قتل کروایا۔ اور پھر شاہ اسماعیل صفوی کے بعد اس کا بیٹا شاہ عباس تخت نشین ہوا، اور اسی دوران میں مغل بادشاہ کہ یہاں پہ جنگ ہوئی، کمزوری پیدا ہوئی، وہ اس پر حملہ آور ہوا، اس نے کچھ علاقوں پہ قبضہ کیا، لیکن لودھی خاندان نے اس کے خلاف جس وقت اس کے خلاف جنگ کی تو بالآخر شکست کھا کر کے وہ شاہ اسماعیل صفوی اور صفوی حکومت کے پاس چلا گیا۔ ہمایوں کو بادشاہ صفوی بادشاہ نے، شاہ اسماعیل نے جو پکا رافضی تھا، اس نے صرف ایک شرط پر مدد دینے کا معاہدہ کیا کہ تو ہندوستان کے اندر رافضی عقائد کو پھیلانے میں مددگار ثابت ہوگا جب تجھے بادشاہت مل جائے گی۔ یہ معاہدہ ہوا۔ پتہ نہیں ہمارے علماء لوگوں کو یہ باتیں کیوں نہیں بتاتے؟ جب تک یہ حقائق ہمارے لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے پھر ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ اور جن لوگوں کو صلح کلی کا بخار چڑھا ہوا ہے اور تمام وہ عقائد کو قبول کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ تو اس نے پھر مکمل سپورٹ کیا ہمایوں کو، اور جس وقت وہ واپس پلٹ کے آیا اور اس نے ہندوستان پہ حملہ کیا اور اس کو کامیابی ہوئی، تو اس نے اس معاہدے کے تحت شاہ اسماعیل صفوی کے دربار سے وابستہ ایک بڑے پکے رافضی عالم کو یہاں پہ بلوایا، اور یہاں پر اس کو آ کے رافضی عقائد کو ترویج دینے اور ان کو پھیلانے کا مشن سونپا گیا، اور اس نے پھر وہ مشن کو پورا کیا۔ اور یہ وہی عالم ہے، رافضی عالم ہے، جس کا حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ سے مناظرہ ہوا تھا۔ دوستو اور بزرگوں، نوجوانوں، ذرا اپنی تاریخ پر غور کرو، اپنی تاریخ پڑھو، ہم کیا ہیں، ہمارے آباء و اجداد کیا ہیں۔ پھر اس نے مکمل طور پہ اس بات کو، ان کے عقائد کو پھیلایا، اور بالآخر جہانگیر کی جو بیوی تھی ملکہ نور جہاں، وہ پکی رافضیہ تھی،
اور اس نے پھر اس مولوی کے ساتھ مل کے اس کو سپورٹ کیا اور تمام سلطنت مغلیہ کے اندر رافضی عقائد کو پھیلا دیا گیا. اور آصف جاہ جو پکا رافضی اور شیعہ عقائد کو پھیلانے والا تھا اس کو جہانگیر کا وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا. اور پھر اس نے وہ ظلم کیے کہ جس کی کوئی انتہا نہ رہی. اور پھر اسلامی تعلیمات کو مٹانے کے لیے اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کو کمزور کرنے کے لیے وہاں پھر ایک صلح کلی کا ڈھنڈورا پیٹا گیا. اور اکبر بادشاہ کو اس صلح کلی کے عقیدے کے پیش نظر، اس نظریے کے پیش نظر، ایک ایسا اس جاہل اور ان پڑھ شخص کو ایک ایسے شیشے میں اتارا گیا کہ پھر اس نے ہندوؤں کو، کافروں کو، بدھ مت کو، رافضیوں کو، تمام لوگوں کے عقائد کو اکٹھا کر کے ایک دین الہی بنا دیا.